فلا تستعجلوا سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع منها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحملوا أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين صدق الله خالقنا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم سورة النحل مکیہ ہے الا وان عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم الى آخرها یہ آیات مدنی ہے 128 آیہ 128 آیتیں ہیں سورہ نحل کو نحل کیوں کہتے اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت عظیمہ ایک شہد کی مکھی کا ذکر فرمایا یہ اللہ کی بڑی نعمتوں میں سے ہے تو اس کا ذکر فرمایا اس لیے سورت کا نام نحل ہے اور بعض حضرات نے اس کو سورۃ النعم بھی نام رکھا ہے لکثرت تعداد النعم فیہا اس میں بڑی اللہ کی قدرت کے دلائل اور اللہ کی نعمتوں کا بیان ہے اللہ کی قدرت کے دلائل اور اللہ کی خاص نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے چونکہ مکی صورتوں کے اندر مضامین کی ترتیب 3 طرح کی ہوتی ہے توحید رسالت اور معاد کبھی رسالت کو مقدم کر کے نبی کی حقانیت اور رسالت کے ساتھ اس بات کیا جاتا ہے کبھی توحید اور قدرت کے دلائل کو مقدم کر دیا جاتا ہے اور تو کبھی معاد کا ذکر پہلے کر دیا جاتا ہے یہاں معاد کا پہلے ذکر ہے معاد یعنی آخرت مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے اور اس کے اوپر ایمان یہ ایمان کا حصہ ہے والبعث بعد الموت بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے مشرکین مکہ کہنے لگے یہ عذاب آتا کیوں نہیں ہے آپ کہتے ہیں قریش کانوا یستبطئون نزول العذاب الموعود لهم سخریۃ بالنبی علیہ السلام وتکذیبا للوعد حضور علیہ السلام کی بات کو جھٹلاتے ہوئے کہتے تھے ان صح ما تقولون من مجیء العذاب فالاصنام تشفع لنا اگر عذاب آیا تو یہ ہمارے بت ہماری سفارش کریں گے بچا دیں گے کب آئے گا عذاب اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا اتا امر اللہ جب مشرکین نے یعنی تاخیر سمجھی عذاب کی کہ عذاب اب لیٹ ہے نہیں آئے گا تو یاد نہ دیں اتا امر اللہ اللہ کا امر یعنی قیامت آ چکی اتا ماضی کا صیغہ ہے جتنے بھی قرآن کریم میں قیامت کے بارے میں خبریں دی گئی ہیں ان کو ماضی کے ساتھ تعبیر کیا گیا ہے کیونکہ اس کا تحقق اور وقوع یقینی ہے اس کا ثابت ہونا گویا آ چکی ہے ان الساعۃ لآتیہ قیامت آ رہی ہے قیامت آ چکی ہے
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف لانا خود قیامت کے آنے کی دلیل ہے۔ بعثت انا والساعۃ کہاتین، میں اور قیامت اس طرح قریب آئے، میں آ گیا اور قیامت آ رہی۔ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، خود حضور کا تشریف لے آنا یہ بھی قیامت کی علامات میں سے ہے۔ یعنی علامات تین قسم کی ہوتی ہیں قیامت کی: علامات بعیدہ یا علامات بعیدہ میں سے، پھر علامات متوسطہ جو حدیث میں بیان فرمایا کہ عورتیں کپڑا پہنیں گی، ننگی ہوں گی، اور اولاد اپنے ماں باپ پر حکومت کرے گی، اپنے ماں باپ کو دور کرے گا، اپنے دوستوں کو قریب کرے گا، یہ قیامت کی علامات میں سے ہے۔ گانے بجانے عام ہو جائیں گے، شراب، اس طرح کی باتیں وہ تو اب ظاہر ہو رہی ہیں، یہ متوسطہ ہے۔ اور علامات قریبہ میں سے یعنی یاجوج ماجوج کا نکلنا، دجال کا خروج، عیسیٰ